السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ذات فرید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے آئین کو 1973 کا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپوزیشن پارٹی سے مل کر ایک آئین ترتیب دیا اور 14 اگست 1973 کو پاکستان کو یہ بہت بڑا تحفہ دیا۔ تب سے لے کے اب تک یہ آئین ہر ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر پاکستانی کو اس کا حق دلوا رہا ہے۔ یہ آئین ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی آئین کے بارے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو اس آئین کا نہیں پتہ۔ ایک عام پاکستانی جو عام شہری ہے میرے جیسا، اس کو نہیں پتہ کہ اس کے کتنے آرٹیکل ہیں، کیا کلاسز ہیں اس کی، یہ آئین میں کتنے شیڈول ہیں، یہ آئین کن کن چیزوں کو کور کرتا ہے، اس آئین میں عوام کے لیے کیا کچھ ہے، اس آئین میں جو ہماری جو اپر لیول کی کلاس ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کے لیے کیا ہے، یہ آئین کیسے بدلا، اس سے پہلے کون کون سے آئین تھے، 56 کا آئین کیا ہے، 62 کا آئین کیا ہے، 56 سے پہلے پاکستان کن چیزوں کو فالو کرتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کریں گے آج کے ویڈیو میں، تو ہمارا ویڈیو آخر تک دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، شکریہ۔ پاکستان بنا 1947 میں، 1947 سے لے کے 1956 تک ہمارے پاس کسی قسم کا آئین نہیں تھا۔ آئین نام کا ہمارے پاس کوئی ایک پیج بھی نہیں تھا جس کو ہم فالو کر سکیں، کیونکہ ہم نے برصغیر میں حکومت نہیں کی، ہم نے غلامی کی ہے، ہم پہ راج کیا گیا ہے۔ انگریزوں نے، ہندوؤں نے مل کر ہمیں غلام بنائے رکھا۔ ہم ہیں، عیسائی ہے، سکھ ہیں، ہم جتنی بھی منورٹیز یا مسلمان ہیں، ہم پہ راج کیا گیا اور ہم برٹش راج کے تحت ہی ہم نے غلامی کی ہے۔ تو جو غلام بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آئین نہیں بنایا جاتا، ان کے لیے راج بنایا جاتا ہے۔ تو ہم بھی برٹش راج کے تحت ہم نے حکومت جتنی بھی زندگی بسر کی ہے وہ برٹش راج کے تحت ہم نے زندگی بسر کی ہے۔ 1947 میں پاکستان بنا، 47 سے لے کے 56 تک ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم انڈین ایکٹ 1935 کو ہی فالو کر رہے تھے، کیونکہ اس میں زیادہ تر چیزیں ظاہر ہے ہندوؤں کے حوالے سے ہیں۔ جو چیزیں ہندوؤں کے حوالے سے ان کو ہم نفی کرتے تھے، باقی جو چیزیں ہیں ہمارے ادارے ان چیزوں کو فالو کرتے تھے۔ پاکستان کی چوتھی حکومت آئی، جو چوتھے پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے پاس ایک آئین ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹیز ہے ان کو اکٹھا کیا اور ایک آئین ترتیب دینے کا فیصلہ کیا۔ 23 مارچ 1956 کو یہ پاکستان کا آئین کمپلیٹ ہوا اور امپلیمنٹیشن اس کی سٹارٹ ہوئی۔ اس میں تو 3-4 چیزیں ہیں، باقی سارا کچھ تو ظاہر ہے 1935 کا ایکٹ ہے، انڈین ایکٹ 1935، اسی سے ہی کاپی کیا گیا تھا۔ تقریباً 80% سارے آرٹیکل وہی تھے جو ہم نے انڈین ایکٹ 1935 سے کاپی کیے۔ تو باقی اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اسلام کے حوالے سے اور پاکستانی اور مسلمانوں کے حوالے سے اس میں چیزیں رکھی گئیں۔ وہ چیزیں کون سی؟ ایک تو پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو نیک نیم ہے وہ پاکستان ہے، اس کا جو پورا نیم ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ جیسے میں ہوں، ہمارے جو نیم ہے، میرا نام ہے زاہد فرید لیکن میرا نیک نیم ہے زاہد۔ اسی طرح پاکستان کا جو پورا نیم ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس کا جو نیک نیم ہے وہ سمپل پاکستان ہے۔ تو ایک تو پاکستان کے نام کو ڈیفائن کیا جائے تاکہ ہمارے نام سے پتہ چلے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ نمبر 2، پاکستان کے 56 کے آئین میں ہی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ ہمارے پاس ایک نیشنل اسمبلی ہونی چاہیے جس میں ہم عوامی مسائل کو ڈسکس کریں اور اس کا سلوشن نکالیں۔ تو لہٰذا 1956 کے آئین کے آرٹیکل کے تحت ایک نیشنل اسمبلی کا قیام ہوا جس کے ممبران کی تعداد 300 رکھی گئی۔ 150 ممبر مشرقی پاکستان سے تھے اور 150 ممبر مغربی پاکستان سے رکھے۔ یہ ٹوٹل تو 300 ممبران ہیں۔ یہ پاکستان کی مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتے تھے، قانون سازی کرتے تھے، جو مسائل ہیں پاکستان کے ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ اداروں میں جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ بحث ہوتی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 56 کے آئین نے نیشنل اسمبلی کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد انڈیپینڈنس، جوڈیشری، آزاد عدلیہ کا قیام ہوا، سپریم کورٹ وجود میں آئی، ضلعی طور پہ عدالتیں قائم ہوئے۔ وہ کتنی پاورفل تھی یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن عدلیہ جو ہے وہ 1956 کے آئین کے تحت بنی۔ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں تقریباً 80% میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے انڈین ایکٹ 1935 سے ہم نے ڈرائیو کیا۔ تقریباً 80% ہمارا آئین وہی ہے جو انڈین ایکٹ 1935 ہے۔ تو وہ سارے آئین جو ہیں ان کو اسلامی قوانین کے تحت ان کا ریویو کیا گیا اور ان کو اسلامی قوانین کے مطابق ان کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 3
ज़ुबानें हैं जिनको कौमी ज़ुबानें कहा गया, एक इंग्लिश, उर्दू और बंगाली, क्योंकि जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसमें ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे, इसलिए बंगाली ज़ुबान को कौमी ज़ुबान रखना एक मजबूरी थी। ये चंद एक पॉइंट्स थे 1956 के आइन में। 1956 का आइन सिर्फ 2 साल ही चल सका। 1958 में इसको डिसमिस किया, इसको सस्पेंड किया सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने। उन्होंने आते ही मार्शल लॉ लगाया और 1956 के आइन को फ़ारग कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा के बाद जनरल अयूब साहब आए, उन्होंने डिसमिस किया सिकंदर मिर्ज़ा साहब को, और 1962 में उन्होंने इस आइन को दोबारा 56 का जो आइन है उसको दोबारा रिव्यू किया और 1962 का आइन बनाने का फ़ैसला किया। सारी पार्टीज़ को इकट्ठा किया, 62 का आइन बना। वो तकरीबन इतना टाइम नहीं लगा उनको, क्योंकि इस आइन में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी तब्दीली तो की नहीं गई, जस्ट चंद एक तब्दीलियाँ थी। नंबर 1 जो मेन तब्दीली है वो जनरल अयूब साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट है उसको ख़त्म किया और सारे इख्तियारात अपने अंडर किए, क्योंकि वो खुद उस वक्त के सदर थे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जितने भी इख्तियारात थे वो ख़त्म करके सदर को मुंतकिल किया, यानी कि पूरा जो पाकिस्तान का कंट्रोल है वो अपने अंडर किया। नंबर 1। नंबर 2 जो सदारती निज़ाम है उसको उन्होंने तरतीब दिया और पाकिस्तान का जो हर अदारा है उसको सदारती निज़ाम के तहत चलाने की उन्होंने कोशिश की। तीसरी जो उन्होंने चेंज की वो ज़ाहिर है पहले ही कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिकल हैं आइन के 56 के आइन के वो सारे इस्लामी कवानीन के तहत थे, लेकिन जो 62 का आइन उन्होंने बनाया वो उन्हीं आइन को मज़ीद सख्त किया गया। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्लामिक आइडियालॉजी है वो 1962 के आइन में और भर दी गई, मज़ीद इस्लामी कवानीन रख दिए गए जनरल अयूब साहब के दौर में। तो ये चंद एक तब्दीलियाँ थी 1962 के आइन में। उसके बाद हुकूमत बदली, नई हुकूमत आई, फिर जंग लगी, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान अलहदा होकर जो पाकिस्तान है वो बना। हमारे सूबे जो पहले ज़्यादा थे अब कम हुए। नेशनल असम्बली के जो एक 150 मेंबर्स थे जो उनकी तरफ से ज़ाहिर है वो भी निकल गए। तो ये पाकिस्तान को एक नए आइन की ज़रूरत थी। हमारी ज़ुबान तब्दील हुई, बंगाली जो हमारी कौमी ज़ुबान थी वो भी निकल गई, हमारी सरहदें चेंज हुई, हमारी आइडियालॉजी चेंज हुई। तो पाकिस्तान को एक नए आइन की ज़रूरत थी। जंग लगी, जंग लगने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन बना रहे हैं और सारी पार्टीज़ को हम दावत दे रहे हैं कि आएँ हमारा साथ दें और हम एक नया पावरफुल और मुकम्मल किस्म का आइन बना के पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें। तो सारी पार्टीज़ थी, बिला तफरीक, बिला मुखालफत उन सब ने हिस्सा लिया। 21 अप्रैल 1972 से ये काम शुरू हुआ और 1973 तक पाकिस्तान का जो आइन है वो सारा कंप्लीट किया गया। इस आइन में इस जो कन्वेंशन है इसमें अपोजिशन की पार्टीज़ थी, भुट्टो साहब खुद थे, दूसरी पार्टीज़ के लीडरान उनको दावत दी गई, जो सोशलिस्ट थे वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, कम्युनिस्ट उन्होंने हिस्सा लिया इसमें, जो लीगल एक्सपर्ट थे, लॉ एक्सपर्ट उनको दावत दी गई और जो एनालिस्ट थे उनको दावत दी। मतलब ये सारी उनकी टीम थी, उन्होंने मिलके एक आइन को तरतीब दी और तब से लेके अब तक वो इतना पावरफुल किस्म का आइन बना कि तब से लेके अब तक उस आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान के जितने अदारे हैं वो 1973 के आइन के तहत कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान के शहरी के जितने हकूक़ हैं वो उस आइन में बयान किए गए हैं। और पाकिस्तान के अगर मुझे अब इस वक्त कोई प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम का हाल जो है 1973 के आइन में होगा। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप सोचेंगे वो कितना पावरफुल आइन होगा। कॉमर्स को बड़ा इसमें फोकस किया गया इस आइन में। कॉमर्स है, फाइनेंस है, जो मॉनेटरी इश्यूज़ हैं इनको डिस्कस किया गया। पाकिस्तान के ताल्लुकात को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया गया। इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज़ थे हमारे साथ उनको डिस्कस किया गया, उनके सलूशंस निकाले गए और उन पे कानून साजी की गई। नेशनल के साथ साथ एक सेनेट असम्बली भी तरतीब दी गई, यानी कि 2 चैम्बर बनाए गए। पहले 56 के आइन में 1 चैम्बर था नेशनल असम्बली, अब 2 चैम्बर तरतीब दिए गए। जो नेशनल असम्बली है उसको लोअर चैम्बर और जो अपर चैम्बर है या हायर चैम्बर है उसको सेनेट का नाम दिया गया। सेनेट क्योंकि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया कि सेनेट है क्या चीज़, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी सिलेक्शन, एक सेनेटर जो है इसकी सिलेक्शन कैसे होती है, ये क्यों बना। तो खैर वो एक अलग डिस्कशन है, आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन 73 के आइन में सेनेट का जो एक स्लॉट है इसको ऐड किया गया। सिविल राइट्स रखे गए इस 73 के आइन में। पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया
کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ بنگلہ دیش تھا، مشرقی پاکستان، اب وہ نکل گیا، اب پیچھے جو کچھ بچا ہے اس کے تحت پاکستان کی باؤنڈریز کو ترتیب دیا گیا، پاکستان کے صوبوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، کشمیر کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں اس کو ڈسکس کیا گیا 1973 کے آئین میں۔ 10 اپریل کو یہ پورا کمپلیٹ ہوا یہ کنسٹیٹیوشن، اور اسی دن 10 اپریل 1973 کو یہ پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کو اپرووڈ کروا لیا گیا۔ اگر ہم اوورال دیکھیں تو یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ اس کے 2 پارٹس ہیں، یہ 2 مین جو اس کے جو فیکٹر ہیں، جو فیچر ہیں وہ 2 ہیں، ایک گورنمنٹ اور دوسرا پاکستان کی عوام۔ یہ 1973 کا آئین انہی 2 پارٹس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، انہی 2 انڈیویجول کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، ایک پاکستان کی عوام اور دوسرا پاکستان کی گورنمنٹ۔ اب گورنمنٹ کی بات کریں تو اس کے 3 سیکشن ہیں۔ 1973 کے آئین نے پوری گورنمنٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ایگزیکٹو کلاس ہے جس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آتے ہیں اور کیبنٹ کے ممبرز آتے ہیں۔ دوسرا اس میں لیجسلیٹو ہے جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹرل اسمبلی آتی ہے۔ تیسری جوڈیشری ہے جس میں سپریم کورٹس آتی ہیں، ہائی کورٹس آتی ہیں اور محتسب کے جو ادارے ہیں۔ یہ ان سب کو جو 3 کلاسز ہیں، ایگزیکٹو کلاس، لیجسلیٹو کلاس اور جوڈیشری، ان سب کو ملائیں تو ایک گورنمنٹ بنتی ہے۔ اس کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کیسے سلیکٹ ہوگا، پریزیڈنٹ کیسے سلیکٹ ہوگا، جو سینیٹرز ہیں وہ کیسے سلیکٹ ہوں گے، جو نیشنل اسمبلی کے MNAs ہیں وہ کیسے سلیکٹ ہوں گے، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کیسے سلیکٹ ہوگا، سپریم کورٹ کے جو دوسرے جسٹس ہیں وہ کیسے سلیکٹ ہوں گے، کیسے ریموو ہوں گے، ان کی ورکنگ کیا ہے، ان کی مراعات کیا ہے، کون سی فیسیلٹی دی جائے گی، پریزیڈنٹ سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم گورنمنٹ کے جتنے میں نے ڈیفائن کیے ہیں ان سب کو فیسیلٹیز کیا دی جائیں گی، ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، ان کی ریموول کیسے ہوگی، اگر یہ کوئی وائلیٹ کرتے ہیں تو کون سے دفعات ان کے خلاف آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے، مدت ان کی کتنی، یہ سارا کچھ گورنمنٹ کے بارے میں ڈیفائن کیا گیا ہے 1973 کے آئین میں۔ 1973 کا تقریباً 60% جو ہے وہ پاکستان کی عوام یعنی پیپل، عوام کو ڈسکس کرتا ہے۔ عوام کی بات کریں تو اس میں سیکیورٹی ہے، پاکستانیوں کے سیکیورٹی کے بارے میں، اس کی فریڈم آف سپیچ۔ اب دیکھیں 1973 کے آئین کے مطابق آپ جو مرضی کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، موسم داوڑ ہے PTM کے جو ممبر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے PTM کا جو برا حال ہوا ہے پشاور میں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا پاکستان کے بارے میں، انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ ان کو چھوڑے مولانا صاحب پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے، ان کو پکڑ نہیں رہا، کیونکہ ان کو آزادی ہے، وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ اداروں کو، الیکشن کمیشن کو نہیں بخش رہی، عدالتوں کو نہیں بخش رہی، عدالتوں پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہ کر جو پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نیگیٹیولی پوری دنیا کے سامنے شو کر رہے ہیں، اور جو ملکی راز ہیں ان سے پردے اٹھا رہے ہیں۔ تو فریڈم آف سپیچ ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ ہاں 1973 کا آئین آپ کو کچھ نہیں کہے گا، 1973 کا آئین آپ کے خلاف کارروائی تب کرے گا جب آپ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے یا احادیث کے خلاف کوئی بات کریں گے، پھر 1973 کا آئین ایکٹیو ہوگا اور آپ کو گردن سے دبوچ لے گا۔ آپ نیوز چینلز دیکھتے رہتے ہیں، ان میں مختلف قسم کے آپ کو واقعات ملتے رہتے ہیں کہ اس کے خلاف یہ ہو گیا، اس نے قرآن کے خلاف بات کی، اس کے خلاف ایکشن ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ لیکن پاکستان کے میں رہ کے آپ کسی ادارے کے خلاف بولیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ 1973 کے آئین کے مطابق آپ کو فریڈم آف سپیچ، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ جو کچھ مرضی کہہ سکتے ہیں۔ جیل کلچر کے بارے میں بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ مجرم اور ملزم جو ہے اس کے بارے میں بھی بڑی ڈیٹیل اور لمبی چوڑی، مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بازار میں ایک بندے کو موبائل چوری کرتے پکڑا گیا، پولیس کے حوالے کیا، پولیس اس کا ڈیفائن کرے گی کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے اور اس کو جرمانہ کیا ہے۔ ایک بندہ موٹر سائیکل چوری کرتے پکڑا جاتا ہے، اس کی 1973 کے آئین کے مطابق اس کی سزا بیان کی گئی ہے، کتنا جرمانہ ہوگا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو گالی دیتا ہے، اس کی سزا اور جزا بھی ہے، سزا ہی ہوگی۔
ہم سگنل کی وائلیشن کرتے ہیں، سگنل توڑ کر ہم آگے نکلتے ہیں، ہمارا چلان ہوتا ہے، کتنا چلان ہوگا ہمارا 1973 کا آئین بیان کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب جو کچھ بھی ہے، تھانے کلچر، ہمیں تھانے میں کتنی دیر رکھا جائے گا، ہم کون سا جرم کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے، اس کا یعنی کہ تھانہ کلچر اور جیل کلچر، یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے اس 1973 کے آئین میں۔ اس کے بعد جو پاکستان کی جو زبان کی بات کریں تو اردو کو نیشنل زبان، اس کا قومی زبان قرار دیا گیا ہے۔ بنگالی جو 56 اور 62 کے آئین میں تھی اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب پاکستان میں کوئی میرا خیال ہے بنگالی نہیں بولتا۔ انگلش کو آفیشیل زبان قرار دیا گیا، پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی انگلش میں ہے، اور عدالتی کارروائی جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری انگلش میں پریزرو کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ڈیلی کی بیسس پہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کے فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ، وہ سارے انگلش میں ہیں، انگلش میں ہی ورکنگ ہوتی ہے سارے اداروں کی۔ تو یہ فریڈم آف سپیچ ہے، اردو زبان کے بارے میں مطلب جو کچھ بھی ہے نا، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں عوام کے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ فنڈامنٹل ایشوز کیا ہیں، ان کے سلوشن کیا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ عوام کا بڑے کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے 1973 کے آئین میں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام کو 1973 کے آئین کے مطابق ایک قومی مذہب قرار دے دیا گیا ہے۔ 56 کا آئین دیکھ لیں، 62 کا آئین دیکھ لیں، اسلام کے بارے میں بات تو کی ہے، لیکن اسلام مذہب کو قومی مذہب قرار نہیں دیا، لیکن 73 کے آئین نے اس کو قومی مذہب قرار دے دیا ہے۔ اس کے بارے میں جو اسلامی تہوار ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ عربی، قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں میٹرک تک، آپ پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک آپ جاتے ہیں، آپ کو اگر آپ نے قرآن پاک مسجد میں نہیں بھی پڑھا، آپ کو اسلام کے بارے میں اتنی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ آپ اسلام کو بڑی آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم عربی بھی پڑھتے ہیں میٹرک تک، ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بما ترجمہ وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اسلامیات بنیادی بھی پڑھتے ہیں، اسلامیات اختیاری دونوں میں جو بھی ہے ہم وہ بھی پڑھتے ہیں۔ مطلب کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے اسلام کے بارے میں ہمیں کافی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں 1956 اور 1962 کے آئین نے بالکل کچھ نہیں بولا، لیکن 73 کے آئین میں اس آئین نے زکوٰۃ کو ایک پراپر انداز میں مینیج کیا اور آرگنائز کیا کہ زکوٰۃ کی پرسنٹیج کتنی ہوگی۔ ظاہر وہ تو اسلام کے مطابق ہے، اس کی ریگولیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے پورا، یعنی کہ 1-2 آرٹیکلز جو ہیں وہ زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، وقف کے بارے میں ہیں، مساجد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو اس کا جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے اس پر بھی یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے۔ مرد عورت وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کا جو حکمران ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر یہ مسلمان ہونے چاہیے۔ یہ بڑی سخت ایک آرٹیکل ہے اس بارے میں 1973 کے آئین میں۔ لیکن جو چیف منسٹر ہیں یا دوسرے MNAs MPs ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نان مسلم بھی الاؤ ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ لیکن 73 کے آئین نے یہ واضح ریسٹرکشنز رکھ دی ہے پریزیڈنٹ کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے کہ یہ 2 بندے جو ہیں یہ مسلمان ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آئین میں مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق وہ بندہ مسلمان ہے۔ 1973 کے آئین سے پہلے پاکستانیوں کی شناخت کوئی نہیں تھی، میرا کہنے کا مطلب ہے پاکستانیوں کی آئیڈینٹی کوئی نہیں تھی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آ کر کہا تھا کہ پاکستانیوں میں تمہیں تمہاری شناخت دوں گا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں تھا۔ پاکستان جس ملک میں بھی جاتے تھے ان کے پاس صرف ایک کہہ لیں کہ مطلب کوئی چیز تھی نہیں کہ وہ دوسروں کو دکھا سکے کہ جس سے ثابت ہو کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو نادرا کا قیام ہوا 1973 کے بعد۔ 1973 کے آئین کے مطابق ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے، کوئی ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو پاکستانیوں کی شناخت دے۔ تو نادرا کا قیام ہوا
تو سب سے پہلا جو شناختی کارڈ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنا ہے، اس کے بعد میں پورے پاکستانیوں کے شناختی کارڈ بنے اور دنیا میں ہمیں بطور پاکستانی ہماری پہچان ہوئی ہمارے آئیڈینٹی کارڈ کی وجہ سے۔ آج بھی نادرا اپنا کام کر رہا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ جن کی وجہ سے 1973 کا آئین بنا۔ اب دیکھیں 1973 کے آئین میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ 56 کے آئین میں نہیں تھا، یہ سب کچھ 1962 کے آئین میں نہیں تھا۔ پاکستان کے آئین کو 25 بار چھیڑا گیا، 25 بار تبدیلی گئی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں۔ اب یہ تبدیلیاں میں ساری تو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گے، لیکن چند ایک ہیں جو بیان کرنے کے قابل ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی تبدیلی کی گئی 1974 میں، کیونکہ پاکستان مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا تو اس کو تبدیلی کر کے پاکستان کے آئین سے نکال دیا، اور جو 4 صوبے اور جو ٹرائبل ایریاز پاکستان میں شامل ہیں ان کی باؤنڈری وال مختص کی گئی اور بیان دیا گیا کہ یہ چیزیں، یہ علاقے پاکستان میں شامل ہے اور ان سب کو ملا کر ایک پاکستان بنتا ہے۔ دوسری تبدیلی کی گئی 17 ستمبر 1974 کو، جو نان مسلم ہے، جو احمدی ہے اور لاہوری گروپ، ان 2 گروپس کو نان مسلم قرار دیا گیا۔ احمدی گروپ کا تو شاید آپ کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لاہوری گروپ بھی تھا جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نعوذ باللہ کسی تیسرے بندے کو آخری نبی سمجھا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان دونوں گروپس کو، احمدی گروپ اور لاہوری گروپ کو نان مسلم قرار دے کر ان کو منورٹیز میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ دوسری ترمیم تھی۔ تیسری چھوڑ دے، چوتھی آ جائیں، کیونکہ یہ 2 نان مسلم میں ڈال دیے، یہ نان مسلم گروپس تھے، ان کو منورٹیز میں ڈال دیا، تو چوتھی ترمیم کر کے ان کو اسمبلی سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ کوئی بھی قادیانی الیکشن نہیں لڑ سکتا، کوئی بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ قادیانی اور احمدی گروپ، ان کو اسمبلی سے بھی نکال کر ان کی سیٹس جو ہیں، جنرل سیٹس، وہ ختم کر دی گئی۔ یہ چوتھی ترمیم تھی۔ 5ویں ترمیم چھوڑ دیں، چھٹی ترمیم جو ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے اس کی عمر 65 سال تک رکھ دی گئی، اور جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی عمر 62 سال رکھ دی گئی۔ 62 سال اور 65 سال بالترتیب جو ہے اس کے بعد یہ بندے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، کام کرنے کا جواز نہیں رکھیں گے۔ 7ویں چھوڑ دیں، 8ویں۔ اب آ جائیں ڈائریکٹ 18ویں ترمیم پہ۔ 8 اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کے مطابق 3 کام کیے گئے۔ پہلا کام جو سرحد ہے، NWFP جس کو کہتے ہیں، اس کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، کیونکہ اس میں پختون رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی آئیڈینٹی کے لیے یہ 18ویں ترمیم کرنا لازمی تھی، اور ان کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے۔ NWFP سرحد کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبوں کو زیادہ حقوق دیے گئے۔ پہلے صوبوں کو کم حقوق تھے، اب زیادہ حقوق دیے گئے۔ مثال کے طور پہ پہلے 73 کے آئین سے پہلے 1910 کی یہ جو ترمیم ہے، اس سے پہلے تمام صوبوں کو برابر کے حقوق تھے، لیکن اب یہ جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے، اس میں جو صوبہ جتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا زیادہ حق دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پاکستان کا جو پنجاب ہے، یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں 60% آبادی ہے، اور جو سندھ ہے اس میں میرا خیال ہے 23% آبادی ہے، لیکن اس سے پہلے سارے صوبوں کو برابر کے حقوق تھے۔ اگر پاکستان 10 روپے کماتا تھا تو سب کو برابر کا حصہ ملتا تھا، لیکن یہ جو ترمیم کی گئی 18ویں ترمیم، اس کے مطابق جو پنجاب ہے اس کو 60% حصہ ملے گا، کیونکہ اس کی آبادی 60% ہے۔ سندھ کی آبادی میرا خیال 23% ہے، تو اس کو 23، مطلب کہ آبادی کے لحاظ سے جس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ یہ گیو مور اتھارٹی ٹو دا پروینس۔ اچھا صحیح۔ اس کے بعد جو تیسری تبدیلی کی گئی 18ویں ترمیم میں، وہ یہ تھی کہ پہلے پریزیڈنٹ کے پاس یہ حق تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا تھا، اس کو تحلیل کر سکتا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کر کے پریزیڈنٹ سے یہ حق چھین لیا گیا کہ پریزیڈنٹ جو صدر ہے ملک کا، وہ پارلیمنٹ کو تحلیل نہیں کر سکتا۔ 19واں چھوڑ دیں، 20واں چھوڑ دیں، 21ویں ترمیم کی گئی 7 جنوری 2015 کو، کیونکہ آرمی پبلک اسکول APS پہ حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، تو بڑی جانوں کا نقصان ہوا تھا، بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی پاکستان کو، اور اس کے بعد آرمی نے پورے ملک میں بڑا زبردست قسم کا آپریشن کیا تھا، اور 2015 میں یہ جو 21ویں ترمیم کی گئی، اس کے مطابق فوجی عدالتیں 2 سال کے لیے بنی، اور ان فوجی عدالتوں کا کام یہی تھا کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑ رہی ہیں، دہشت گرد یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے، فیسیلیٹیٹر کہہ لیں یا اسپانسر کہہ لیں، ان کے بارے میں جتنے بھی ٹرائلز ہیں ان کے متعلق، ان سے نمٹنے کے لیے 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا۔ یہ تھی 21ویں ترمیم۔ 22ویں چھوڑ دیں، 23ویں ترمیم، پھر وہی فوجی عدالتوں کے بارے میں
21वीं तरमीम में जो फ़ौजी अदालतों का क़याम हुआ वो 15 से लेकर 17 तक था, और 2017 में 7 जनवरी में फिर दोबारा तरमीम हुई। 23वीं तरमीम 17 से 19 तक 2 साल के लिए मज़ीद फ़ौजी अदालतों का क़याम एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब एक्सटेंशन मिल गई इनको फ़ौजी अदालतों को, मतलब 4 साल तक, 15 से लेकर 19 तक, ये 4 साल तक फ़ौजी अदालतों ने अपना काम किया और 2 बार तरमीम की गई। अच्छा, इसके बाद में जो अगली 24वीं तरमीम की गई है वो जो फाटा का जो एरिया है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, फाटा जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया। ये 24वीं तरमीम थी। और 25वीं तरमीम के मुताबिक क्योंकि फाटा में जितने भी असम्बली के अरकान थे वो ज़ाहिर अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुके थे, तो खैबर पख्तूनख्वा की नेशनल असम्बली में जो सीट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब KPK में फाटा भी मर्ज हो चुकी है, तो ज़ाहिर इसकी जो असम्बली की सीट्स हैं वो बढ़ेंगी। तो 25वीं तरमीम जो की गई 2019 में की गई, 13 मई 2019 को, और KPK की जो सीट्स हैं वो 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। तो ये चंद एक अमेंडमेंट्स थी, तब्दीलियाँ थी जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, ज़रूरी थी करनी, वक्त के साथ साथ, रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये चंद एक तब्दीलियाँ की गई। इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ भी हैं और कई तब्दीलियाँ बिल्कुल फजूल हैं, जैसे नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन को बचाने के लिए की है, वो मैंने स्किप कर दी। मिसाल के तौर पर एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो 2 के बाद वो तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो इस तरह की मतलब कि बेतुकी सी तब्दीलियाँ भी की गई जिसको डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चंद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ऐसी तब्दीली है जिसको 3 बार डिस्कशन के लिए पेश किया गया लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया, वो थी शरीयत। जो शरीयत के कवानीन है उनको इम्पोज़ करना था, ये बिल 3 बार पेश किया गया और 3 के 3 बार इसको रिजेक्ट किया गया। 9वीं तरमीम, 11वीं तरमीम और 15वीं तरमीम इसी शरीयत के बारे में थी, क्योंकि शरीयत के मुताबिक जो चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाए। तो इस तरह की तरमीम थी, लेकिन 3 बार इसको पेश किया गया डिस्कशन के लिए और तीनों की बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो ये भी इसमें ऐड आप कर सकते हैं। 1973 का आयन अगर ओवरव्यू इसका देखें तो इसके 12 पार्ट्स हैं। 1973 के आयन के इसको 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, 12 पार्ट्स हैं इसके, हर पार्ट के 2-2, 3-3 चैप्टर्स हैं। अगर इसके चैप्टर्स टोटल देखें तो 28 चैप्टर्स बनते हैं। अगर इसके पार्ट्स देखें तो इसके 12 पार्ट्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर हम कुरान पाक की एक मिसाल लें तो इसमें अगर मंजिलें देखें तो 7 मंजिलें बनती हैं। अगर इसके पारे देखें तो 30 पारे बनते हैं। अगर इसके रुकू देखें तो 6666 मेरा ख्याल रुकू हैं। तो हर अंदाज में इसको कवर किया। अगर इसी तरह पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का है, अगर इसमें चैप्टर्स देखें तो इसमें चैप्टर्स देखें तो 28 बनते हैं, पार्ट्स देखें तो 12 बनते हैं, शेड्यूल देखें तो 5 बनते हैं। और इसमें टोटल जो आर्टिकल हैं वो हैं 280। जैसे प्रेसिडेंट पे एक आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर पे एक आर्टिकल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल के आगे फिर सब आर्टिकल है, फिर सुपर सब आर्टिकल्स है। इस तरह बड़ी लंबी चौड़ी ड्रेल है। तो इस तरह टोटल 280 आर्टिकल हैं पाकिस्तान के आइन में। तो शेड्यूल इसमें 6 हैं, तो वो खैर इतने बयान नहीं किए। पहला पार्ट है पाकिस्तान के आइन का, वो इसका इंट्रोडक्शन है इस आइन के बारे में। दूसरा जो पार्ट है इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, पॉलिसी हैं, प्रिंसिपल हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पीपल, अवाम के बारे में इसके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। ये बड़ी इसके 2 चैप्टर्स हैं, बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है चैप्टर्स के आगे। फिर आर्टिकल, और ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से शुरू होता है और आर्टिकल 40 तक ये जाता है। उसके बारे में पार्ट 3 है फेडरेशन के बारे में। ये आर्टिकल 41 से लेके 100 तक जाता है। इसमें प्रेसिडेंट है, मजलिस शूरा है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, और इसमें फेडरेशन है। ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट प्रोविंस के बारे में, सूबों के बारे में। 5वां पार्ट जो है ये सूबे और जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है। ठीक हो गया। उसके बारे में 6ठा पार्ट जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी और इस तरह के हिसाब किताब है, जो मतलब कि जिसमें पटवारी कल्चर जो भी सारा कुछ शामिल है। 7वां पार्ट जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम हाई कोर्ट क्या है, इसके जज की, जैसे मैं पहले बयान किया कि 65 साल उम्र है या 20 साल उम्र है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट, शरीयत,
ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ 8واں جو پارٹ ہے وہ الیکشن کے بارے میں ہے، اس کے 2 چیپٹرز ہیں۔ 9واں پارٹ اسلامک پروونس ہے، 10واں پارٹ اسلامک پروویژنز ہے، 11واں پارٹ امینڈمنٹس ہے جو میں نے پہلے، اور 12واں جو ہے وہ مسلینیس جو ایکسٹرا جو بھی ہے۔ تو یہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہے، بڑا زبردست ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تبدیلیاں جتنی کہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ ضرورت کے تحت تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن جو پاکستان کا جو کور کنسٹیٹیوشن ہے اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تبدیلی مطلب کسی رول اور ریگولیشن میں تبدیلی کوئی نہیں کی گئی۔ ہاں، پاکستان کی کورٹس بنی، ملٹری کورٹس بنی، وہ ضرورت کے تحت اس کو بنایا گیا، امینڈمنٹ کی گئی، ضروری تھی۔ احمدی اور جو لاہوری گروپ ہے اس کو نان مسلم قرار دیا، بلکہ دیسی زبان میں اس کو کافری ہم کہتے ہیں، ان کو اسلام کے دائرے سے نکالا گیا، یہ بھی ایک مجبوری تھی۔ لیکن پاکستان کا جو کور کنسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی گئی۔ جو 1973 کا آئین تھا، عدالتوں کے بارے میں جو بیانات تھے وہ اب بھی ویسے ہی ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، میرے بارے میں جو 1973 میں کہا گیا تھا وہ آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی رتی برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ بالکل ایک پرفیکٹ کنسٹیٹیوشن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستانیوں کو 14 اگست 1973 کو یہ تحفہ دیا تھا، پورا 1 سال لگا اس کو بنانے میں۔ 148 MNAs تھے جنہوں نے فوراً اس پہ سائن کیے، اور انہوں نے کہا جی ہم اس، کیونکہ وہ خود بھی اس کنونشن میں جو کنسٹیٹیوشن کنونشن میں شامل تھے، اور انہوں نے اس آئین پہ دستخط کیے، سوائے 1 2 3 سوائے 4 بندوں کے۔ پہلا بندہ جو ہے جو محمود علی قصوری صاحب نے اس پہ سگنیچر نہیں کی۔ اس نے کہا جی میں اس کنسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا۔ محمود علی قصوری صاحب جو حالیہ خورشید قصوری صاحب ہیں، ان کے والد محترم ہیں، انہوں نے کہا جی میں اس کنسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے کچھ مطلب کہ کچھ ریکوائرمنٹس جو تھی وہ نہیں پوری ہو رہی تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا، بعد میں پھر وہ اپنی پارٹی میں آ گئے، لیکن آخر پہ انہوں نے اس کنسٹیٹیوشن پہ سائن نہیں کیے تھے۔ عبدالحی بلوچ صاحب ہیں، بلوچ رہنما ہیں، اب بھی ان کے اگلے پچھلے اس بلوچستان میں حکومت کر رہے ہیں۔ عبدالخالق خان صاحب ہیں، نظام الدین حیدر صاحب ہیں، یہ 3-4 بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن 1973 پہ سگنیچر نہیں کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 148 MNAs نے اس پہ سائن کیے تھے۔ تو یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا حق کیا ہے، میں نے اپنے حق کو کیسے لینا ہے، اور کون سا بندہ میری مدد کر سکتا ہے، اور مجھے کس ادارے سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور کس ادارے سے رابطہ کرتے وقت مجھے کون سے ڈاکومنٹس دینے پڑیں۔ یہ ایک جرنل سا ہے، بے شک آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن آپ کو بنیادی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے، اور آئین مجھے کیا اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، لیکن ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔